یہ وہ جہاز ہے جو ڈوب نہیں سکتا، خدا بھی اسے نہیں ڈبو سکتا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اپنے وقت کے مشہور اور دیو ہیکل بحری جہاز ٹائٹینک کے مالک کی جانب سے اس کے تعارفی اشتہار میں کہے گئے تھے۔ اس جہاز کو بنانے والوں کو اس کی مضبوطی اور پائیداری اور اس کے غرق نہ ہونے کا اتنا زیادہ یقین تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس میں لائف بوٹس کو مکمل تعداد میں نہ رکھا، بلکہ جہاز کے نچلے حصوں کو جوڑنے والی دیواروں کو بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اگر جہاز کی ابتدائی حصے میں پانی بھر جائے تو وہ پانی پچھلے حصوں میں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا دعویٰ کسی طرح بھی پسند نہ آیا اور یہ دیو ہیکل جہاز سمندر میں 4 گھنٹے سے بھی زیادہ زندگی نہ گزار سکا۔ ٹائٹینک جہاز کو اس وقت کی سب سے بڑی کمپنی وائٹ سٹار لائن نے بنایا تھا اور وہ اس سے پہلے بھی کم از کم 500 شپس بنا چکی تھی۔ اس جہاز کی لمبائی 882 فٹ 9 انچ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس جہاز کی تعمیر کا حکم 1908 کو جاری ہوا اور اس کی تعمیر 1909 کو شروع ہوئی۔ 2 اپریل 1912 کو اس جہاز کی مکمل تعمیر ہو گئی۔ 10 اپریل 1912 کو اس جہاز نے اپنا پہلا سفر شروع کرنا تھا۔ اس کا پہلا سفر برطانوی شہر سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے تھا۔ اس جہاز میں عملے کے تقریباً 900 افراد سمیت 3500 مسافر سوار تھے۔ اس جہاز کے پہلے سفر سے پہلے پوری دنیا کی مختلف اخبارات میں اس جہاز کی مارکیٹنگ کی گئی، جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ ٹائٹینک کے اکنامک پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30 اور اس کے فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت $150 رکھی گئی۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یکایک ساری ٹکٹس بک کر لی گئیں اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے بالکل تیار تھا۔ جہاز نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سفر کے 4 دن بہت خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالکان اور مسافر سبھی اپنی خوش بختی پر نازاں تھے۔ وہ اس بات پر خوش تھے کہ وہ ایسے جہاز پر سفر کر رہے ہیں جو کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پرتعیش جہاز پر سفر کر رہے تھے۔ ٹائٹینک کے کپتان کا نام ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ وہ تجربہ کار کپتان تھا، لیکن اس نے وائٹ سٹار لائن کی ہدایات پر تمام حفاظتی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کی کہ وہ بحر اوقیانوس کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دے۔ چنانچہ اس نے جہاز کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کے قریب سے ایک اور جہاز بھی گزر رہا تھا، جس نے ٹائٹینک کو سگنل دیے کہ اس جگہ پر بڑے برفانی تودے یعنی کہ آئس برگ موجود ہیں، لیکن عملے کی کوتاہی نے اس وارننگ کو نارمل لیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وارننگ ٹائٹینک کو 6 بار دی گئی، لیکن زیادہ تر عملہ فرسٹ کلاس پیسنجر کی خدمت میں مصروف تھا، لہٰذا انہوں نے اس وارننگ کو سیریس نہ لیا۔ اس وقت جہاز انتہائی دھندلے علاقے میں تھا۔ جہاز کے عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی اور وہ دھند کے باعث زیادہ دور تک بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 14 اپریل 1912 کو جہاز کے عملے نے ایک بہت بڑے آئس برگ کو قریب ہوتے ہوئے دیکھا۔ عملے نے فوری طور پر جہاز کے کپتان کو اطلاع دی اور جہاز کے انجن کو بند کر دیا گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انجن بند کرنے کے باوجود یہ جہاز رات 11:40 پر آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ریبٹس کو استعمال کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ ریبٹس سٹیل کی بجائے ناقص میٹیریل سے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے آئس برگ سے ٹکراتے ہی یہ ریبٹس ٹوٹ گئے اور سمندر کا شوریدہ پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہو گیا۔ جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو بھی احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ابھی بھی جہاز کے مالک اور عملے کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ جہاز پانی میں نہیں ڈوب سکتا، کیونکہ جہاز کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 منزلوں تک پانی چلا جائے تو بھی یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا، اور ابھی جہاز کا یہ پانی اس کی پہلی منزل تک تھا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کر رکھا تھا کہ اس جہاز کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا اور اللہ تعالیٰ کو ان کا غرور پسند نہ آیا، لہٰذا پانی جلدی سے پہلی منزل سے چوتھی منزل تک پہنچ گیا۔
پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا اور صرف 3 ہی گھنٹوں میں یہ جہاز 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں ڈوب گیا۔ جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس تھیں جو کہ مسافروں کی تعداد کے حساب سے بہت کم تھیں۔ کشتیاں کم رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کمپنی کو اعتماد تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی غرق نہیں ہو سکتا۔ ان لائف بوٹس کی مدد سے صرف 755 مسافر اپنی جان بچا سکے اور باقی مسافر جن کی تعداد 1500 سے زیادہ بتائی جاتی ہے پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ان زندہ بچنے والے لوگوں میں جہاز کا مالک بھی شامل تھا جو کہ خواتین اور بچوں کو ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک جہاز میں چھوڑ کر خود ایک کشتی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گیا، مگر اس خود غرضی پر وہ زندگی بھر نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا تھا۔ اس کا انتقال 1937 میں ہوا اور جہاں تک جہاز کے کپتان کی بات ہے تو وہ عملے کے افراد کے ساتھ خواتین اور بچوں کی جان بچانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی مگر خود اپنی جان نہیں بچا سکا۔ اس کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ برطانیہ کے شہر لچ فیلڈ سٹیفرڈ شائر کے بیکن پارک میں نصب کیا گیا ہے۔ کپتان سمتھ نے اس موقع پر مدد کے لیے SOS کا سگنل بھی دیا۔ یہ انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں جہاز سے ایک میزائل لانچ کیا جاتا ہے جو کہ قریب ترین جہازوں کو اطلاع دیتا ہے کہ یہ جہاز انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں ہے۔ ٹائٹینک سے کچھ ہی فاصلے پر 3 بحری جہاز موجود تھے مگر ان تینوں جہازوں نے ٹائٹینک کو اس سگنل پر فوری توجہ نہیں دی۔ صبح کے وقت ایک جہاز ٹائٹینک تک پہنچنے میں کامیاب ہوا مگر اس وقت تک ٹائٹینک مکمل طور پر غرق ہو چکا تھا اور مدد کو آنے والے جہاز کا عملہ صرف لائف بوٹس میں سوار مسافروں اور عملے کے ارکان کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ فرعونیت کا دعویٰ کرنے والی کمپنی کا جہاز ایسا غرق ہو گیا کہ 73 برس تک برطانیہ اور امریکہ اپنے تمام تر وسائل کے باوجود پتہ نہ لگا سکے کہ جہاز کا ملبہ کہاں ہے۔ 1 ستمبر 1985 کو مہم جوؤں کی ایک ٹیم نے بحر اوقیانوس کی تہہ میں تقریباً 2.5 میل کی گہرائی میں ٹائٹینک کے باقیات کو تلاش کر لیا جس کی وجہ سے نئے انکشافات شروع ہو گئے۔ اگر دنیا میں ہونے والے بڑے بحری حادثوں کی فہرست دیکھی جائے تو ٹائٹینک کا نمبر کہیں نیچے آتا ہے اور دنیا میں اس سے بڑے بحری حادثے ہوئے ہیں جن میں کہیں زیادہ لوگ غرق ہوئے، مگر آج 111 سال گزرنے کے باوجود اگر بحری حادثوں کا ذکر کیا جائے تو فوراً دماغ میں ٹائٹینک جہاز کا خیال آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹائٹینک وہ واحد جہاز تھا جس کے مالکان نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ کائنات بنانے والا رب بھی اس جہاز کو غرق نہیں کر سکتا۔ 111 سال گزر جانے کے باوجود ٹائٹینک پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور فلمیں بنائی جا رہی ہیں اور اس کے ملبے کو دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب رہتے ہیں۔ 1997 میں ٹائٹینک کے موضوع پر ایک زبردست فلم بنائی گئی جس نے مقبولیت کے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ دنیا کی پہلی فلم تھی جس نے باکس آفس پر $1 ارب کمانے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ یہ اعزاز 12 سال تک قائم رہا۔ ہر واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعلان کرتا ہے۔ وہ ذات انتہائی طاقتور ہے جس ٹائٹینک کے بانی کو یہ خام خیال تھا کہ اسے کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، اسے ایک برفیلے تودہ سے ٹکرا دیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ پھر اس ٹائٹینک کی زیارت کرنے کے لیے وقت کے مالدار لوگ ٹائٹینک آبدوز کو استعمال کرتے ہیں جس میں مصنوعی سانسیں ہوتی ہیں اور وہ بھی مخصوص گھنٹوں کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ آبدوز بھی لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ پھر اس میں موجود وقت کے مالدار لوگ چیخ چیخ کر پکار رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری ساری دولت لے لے اور ہمیں چند سانسیں دے دے، مگر جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ انتہائی طاقتور ہے جو ٹائٹینک جہاز کو جدید ترین آلات کے ساتھ تیار کرنے کے باوجود غرور کرنے پر سمندر میں غرق کر دیتا ہے اور بغیر ٹیکنالوجی کے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان میں منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ آج فرعون کی لاش ہمارے سامنے ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر کے مار دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ٹائٹینک کا آنر ہمارے سامنے ہے
جس نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا بھی اس جہاز کو نہیں ڈبو سکتا، لیکن جب یہ جہاز ڈوبنا شروع ہوا تو سب سے پہلے جہاز سے بھاگنے والا وہی شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ کو افسانہ کہنے والے سٹیفن ہاکنگ کا قصہ ہمارے سامنے ہے کہ اس کا کیا بنا، اور وہ شخص جس نے دنیا میں ہی جنت بنانا چاہی، سالہ سال جنت بنانے میں لگ گئے، لیکن جب اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے آیا تو ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا زمین پر تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یعنی شداد کا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ساری باتیں ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کومنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔